صاحب سر یہ بتائیے گا جو احتجاجی تحریک کا آپ لوگ کہہ رہے ہیں دیا خان صاحب نے آج تو کیا اس کے لیے باقاعدہ طور پر وکلا کو بھی انگیج کیا جائے گا کیونکہ آپ نے کہا کہ عدلیہ کے ساتھ عوام کھڑے ہو جائیں تو اب یہ عدلیہ اور تحریک انصاف دونوں کی تحریک بنے گی وکلا اور تحریک انصاف کی؟ دیکھیں میرے خیال میں جو اب آگے کا لائے عمل ہے پولیٹیکلی عوام تو ہم نے بے شمار نکال دی ہے لیکن اس کو ہم وکلا کے ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے. مختلف بار کاؤنسلز اور مختلف جو لوکل ڈسٹرکٹ بار ہائی کورٹ بار جو ہیں سپریم کورٹ بار اور وکلا کی تنظیمیں انسانی حقوق کی تنظیمیں اٹ ول بیکم اگر یہ ایسا ہوتا ہے اگر آئین کے خلاف یہ لوگ جاتے ہیں کیونکہ بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل ویکیوم کریٹ ہو جائے گا اور پاکستان کا ڈیموکریٹک پروسیس جو معیشت تو تباہ حال ہے ہی اس وقت آپ کی سیوکس لبرٹیز آپ کی ہیومن رائٹس سارا بالکل بیک فٹ پہ ہے لیکن اس صورتحال میں پھر صرف یہ ایک پولیٹیکل جماعت کی تحریک نہیں بنے گی یہ پورے قوم کی تحریک بنے گی اور اس میں حق پرست صحافی میں ہر دفعہ لفظ یوز کرتا ہوں حق پرست صحافی کیونکہ اس قلم پہ اللہ قسم بھی اٹھاتا ہے لیکن یہ قلم لوگ بڑے کم دام پہ بیچتے بھی ہیں بدقسمتی سے کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے ملک کس طرف جا رہا ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی چھٹی جماعت کا طالب علم بھی آپ کو بیٹھ کے 10ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ آپ کو بتا دے گا کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ جب ڈیزولوشن ہوتی ہے 90 دن میں الیکشن کریں. ہاں اس صورت میں یہ لوگ نہیں کریں گے جب ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ الیکشن ہاریں گے. یہ وہی ہو رہا ہے مجھے کہنے دیجئے کہ جو 1990s کی ڈیکیڈ آف ڈارکنس ہماری ضائع ہوئی ہے کیا ہو جاتا اگر پہلی دفعہ 18 مہینے بعد بے نظیر صاحبہ کو گھر نہ بھیجا جاتا 5 سال پورے کر دیے جاتے اس کے بعد کبھی پیپلز پارٹی کے پاس یہ بہانہ نہ ہوتا کہ روٹی کپڑا مکان ہم اس وجہ سے نہیں دے سکے پھر آتا پھر نواز شریف اور اس کو پھر بھی یہ ساری چیزیں جو اس زمانے میں ہوتی رہیں. دیکھیں اپنی جب ذاتی خواہش انسٹیٹیوشنز اور آئین سے بڑی ہو جائے پھر جب شخصیات کی لڑائی ہوتی ہے اس میں پھر شہید کیا ہوتا ہے شہید آپ کا آئین ہوتا ہے تباہ آپ کا ادارہ ہوتا ہے. جب وہ ملک کیوں نہیں جو ہے وہ تباہ ہوتے یا ان کا نقصان ہوتا دیکھیں یو کے کو دیکھ لیں اب فرانس کو دیکھ لیں جرمنی کو دیکھ لیں ان ملکوں میں ہوا کیا ہے. دیکھیں ان ملکوں میں شخصیات آئین سے چھوٹی ہیں ان ملکوں میں ادارے شخصیات پہ حاوی ہیں وہاں کوئی بھی شخص آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جناب فلانا ہوں تو میں تو نہیں مانتا میں فلانا کروں گا. کیا حق حاصل تھا لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ پہلے پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت ہوتی ہے کیا حق حاصل تھا دیکھیں ہر کیا بار حق ان کا حاصل تھا کسی کو بھی پارٹی سربراہ بھی 9 چینج ہو جاتا اپریل ہے کو عمران خان صاحب کو دیکھیں کیا حق حاصل تھا کسی کو بھی 22 کروڑ کے لیڈر کو ایک ڈائری کے ساتھ رخصت کرنے کا چاہے وہ جیسا بھی تھا ہم سے نہیں چل رہا تھا ہم بالکل ناتجربہ کار تھے جیسے بھی تھے. آج آپ دیکھ لیں سال پہلے 9 اپریل کو پاکستان کی اکانومی کدھر کھڑی تھی آپ کے ایکسپورٹس فوریکس ریزروز کہاں پہ کھڑے تھے انفلیشن کہاں پہ کھڑی تھی تو آج آپ دیکھ لیں 1 سال بعد اگر پاکستان اوپر گیا ہے تو ہم مجرم لیکن اگر 1 سال بعد پاکستان نیچے گیا ہے اکانومی تباہ ہوئی ہے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے ابھی ہم رمضان کے آخری عشرے کی طرف جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے غریب آدمی کیا سوچ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ خدا را عید نہ آئے کیونکہ عید پہ بچے میرے نئے کپڑے مانگیں گے بچیاں میری جو ہے وہ چیزیں مانگیں گی اور میرے پاس نہیں ہوگا. حکومت کی ایک پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر چیف جسٹس مستعفی نہیں ہوتے احسن اقبال صاحب سے کوئی مجھے یہ سوال کر کے بتا دے ان کے لا منسٹر سے ان کے انٹیریئر منسٹر سے جس کی جو منسٹری ہے وہ مجھے 1 سال کی اپنی پرفارمنس بتائے. مجھے انٹیریئر منسٹر صاحب بتائیں کہ ابھی اس پچھلے جولائی میں وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ گفت و شنید ہونی چاہیے اب وہ الزام عمران خان صاحب پہ دھرنا چاہ رہے ہیں. مجھے لا منسٹر صاحب بتائیں کہ پچھلے سال ان دنوں سیوک لبرٹیز ہیومن رائٹس کی کیا صورتحال تھی ہیومن رائٹس کا منسٹر ان کا کدھر ہے وہ بتائیں نا ہمیں کہ اس وقت جو یہ بہت ساری باتیں. اچھا علی صاحب مجھے بتا دیں احمد علی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس مستعفی نہیں ہوتے شریف بیٹھا کرتا تھا. سر میرا سوال سن لیں علی صاحب سر میرا سوال سن لیں وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس مستعفی نہیں ہوتے تو پھر ہم بھی شارع دستور پر آ جائیں گے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے. آپ لوگ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس سے مستعفی ہونے نہ ہونے کی صورت میں وہ ایسی تحریک کی بات کر رہے ہیں تو سر سب سڑکوں پر آ جائیں گے تو ملک کا پھر کیا سوچا جائے. احمد ولی صاحب دہیں وہ سب کو پتا ہے خیبر پختونخوا میں وہ کتنے کوئی سیریس سیاستدان ہیں تو وہ پہلے پشاور میں کوئی بڑا جلسہ وغیرہ کر کے دکھائیں اسلام آباد آنا بڑی دور کی بات ہے پہلے اپنے چارسدہ کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے خلاف کوئی احتجاج کر کے نکال کے دکھا دیں یہ کوئی بچے اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. دیکھیں ہم ایک لمٹ تک صبر سے کام لیں گے ہم ایک لمٹ تک رہیں گے لیکن جب آپ دیوار سے ہمیں اتنا لگا دیں گے کہ آپ کے پاس مجھے آپ ایک بات بتائیں ایک آدمی کو آپ جان سے مار دیں اس کے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے آپ نے تو مار دیا فائر تو ہو گیا
اللہ کو نہیں منظور تھا عمران خان صاحب آج ہمارے بیچ میں زندہ ہے. یہ کچھ سوچ سکتا ہے کہ عالم اسلام کے اتنے بڑے لیڈر کو آپ دن دہاڑے گولیاں چل جائیں اور اس پہ سیریس ہی نہیں ہے حکومت انویسٹیگیشن میں؟ اور آج اطلاع ملی ہے کہ ان کا جو ایس ایچ او تھا انویسٹیگیشن کا وہ بھی اللہ اس کی مغفرت فرمائے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ کیا سچویشن ہے؟ یہ جس طرح کی صورتحال کی طرف یہ ملک جا رہا ہے یہ کیا؟ دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کے اپنے چینل میں پچھلے دنوں اشرف شریف صاحب کے بچے آ کے انہوں نے ان کے پروگرام پہ وہ ایک چھوٹا سا وہ اپنے والد صاحب کو یاد کیا. ان کے بچوں کو پورا پاکستان مل کے کوئی جواب دے سکتا ہے کہ اشرف شریف کے ساتھ یہ کیا ہوا اور یہ کیوں اس کے ساتھ ہوا؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جو امریکہ سے آیا ہوا شہباز گل ہے وہ بہت برا آدمی ہے، وہ بہت ایک منٹ مجھے کہنے دیں مجھے، وہ بہت برا آدمی ہے. اس کی فیملی جو امریکہ میں ادھر بیٹھی ہے، کوئی ان کو جواب دے سکتا ہے کہ شہباز گل واپس امریکہ آ رہا ہے؟ بالکل سر، یہ بہت سارے سوال ہیں. لطیف کھوسہ صاحب سر یہ بتائیے گا، آپ نے جتنی معصومانہ کمپوزیشن بتائی کہ جو فیصلے کر رہے ہیں کابینہ میں بیٹھے وہ پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہیں، آپ کے پاس تو وزارت خارجہ کی ہے اور انوائرمنٹ کی ہے، اصل فیصلے تو جی نون لیگ کی حکومت کری، اہم وزارت ان کے پاس ہے. ایسے ہی حکومت سوچ رہی ہے جو ہمیں بتا دیں جی، چلے میں کہتی ہوں پی ایم ایل این سوچ رہی ہے کہ یہ 3 رکنی بینچ ہے یا یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. تو آپ بھی ذرا اس بتا دیں، ان کی بھی شاید کنفیوژن دور ہو جائے جیسے آپ نے بتائی پیپلز پارٹی کا کیا معاملہ ہے. دیکھیں یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے، اور 5 رکنی بینچ بیٹھے 1 مارچ کو، انہوں نے ایک فیصلہ سنوایا اور چیف جسٹس صاحب نے شروعات یہاں سے کی کہ یہ 3-2 کی جو ہے میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور اس پر 5 کے دستخط موجود ہیں. 2 جج صاحبان نے اپنا اختلافی رائے میرٹ پر نہیں دیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ چونکہ معاملہ یہی زیر تجویز زیر التوا ہے 2 ہائی کورٹوں میں، یعنی لاہور ہائی کورٹ اور خیبر پختونخوا ہائی کورٹ میں، لہذا یہ سو موٹو جو ہے 184(3) میں یہ نہیں لینا چاہیے ہمیں. اس حد تک تھا. آج جو اطہر من اللہ صاحب نے جو نوٹ کیا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جب ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا تھا نیچے تو اس کو انتظار کرنا مناسب تھا انٹرا کورٹ اپیل کا. انہوں نے یہ اعادہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ نے پہلے دونوں ہائی کورٹوں نے فیصلہ کیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ فیصلہ جو ہے حتمی ہو چکا ہے. اور سپریم کورٹ نے بھی اب 4-3 لیں یا 3-2 لیں، کچھ بھی لے لیں، لیکن سب نے یہ کہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، اور یہی آئینی تقاضا ہے. اور پھر کیا جھگڑا رہ گیا 4-3 اور 3-2 کا؟ ارے بابا خدا را، اس 4-3 اور 3-2 سے نکلو باہر. فل کورٹ کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور بطور وزیر خارجہ مطالبہ کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے چیئرمین کر رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن گورنمنٹ نے کریٹ کی ہے. اس کنفیوژن کو وہ کی آڑ میں وہ صرف وقت گین کرنا چاہ رہے ہیں. حکومت جو ہے، حکومت پی ایم ایل این کی ہے، اور یہ کابینہ معاف کیجیے گا شہباز شریف اینڈ اچھا سن تو لیں، شہباز شریف اینڈ ہز کیبنٹ. اگر شہباز شریف مستعفی ہوتا ہے یا جاتا ہے تو کابینہ کا کوئی انڈیپینڈنٹ وجود کسی وزیر کا نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ ہے، اور شہباز شریف ہی حکومت کا ذمہ دار ہے اور فیصلے کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ مصطفیٰ امپیکٹس کے فیصلے کو ہمارے اوپر مسلط نہ کریں. یہ اس لیے یہ 3-2 ہی ہے، یہ 4-3 نہیں ہے سادہ الفاظ میں. اور یہی فیصلہ جو ہے یہ سنایا گیا، اور اسی فیصلے میں یہ 5 جج صاحبان نے 3 دن بحث سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے. اگر پہلے کوئی 9 رکنی بینچ بنی تھی تو پھر 9 رکنی بینچ نے خود 9 ججز نے لکھا ہے کہ بینچ کو تشکیل دیا جائے، نئی بینچ تشکیل دی جائے. اور جب نئی بینچ تشکیل دے دی گئی تو پھر اس میں فیصلہ 3-2 کا آیا. 2 جج صاحبان نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے کرانا آئینی تقاضا نہیں ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے بھی. اور 3 ججز نے واضح طور پر کہا کہ یہ 90 دن کے اندر تقاضا ہے، آئینی تقاضا ہے، اور تمام ادارے اس کی معاونت کریں، الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی سپریم کورٹ نے اپنا وزارت خزانہ بھی اپنے ذمہ لے لی ہے، وزارت دفاع بھی اپنے ذمہ لے لی ہے، وزارت انصاف بھی اپنے ذمہ لے لی ہے، اور وزارت جو ہے داخلہ بھی. تو یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. انہوں نے امپاور کیا ہے الیکشن کمیشن کے انہی آئینی اختیارات
بات کا صرف اعادہ کیا ہے اور تمام اداروں کو پابند کیا ہے کہ آئین کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق آپ پابند ہیں کہ الیکشن کمیشن کو تمام ان کی ڈیمانڈ پر ان کو فراہم کریں. وہ